السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ دو باتیں لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ بیعت کرنا، بیعت توبہ کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں نے چند آیتیں بھی اور احادیث بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ پھر آگے چل کر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو مروجہ ذکر و اذکار ہے، جس کو مشائخین آپ کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ آپ کس طرح ذکر کریں، اس کی کیا صورت ہے، کیا یہ باتیں بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو مشائخ ہیں اور مرشد ہیں، ان میں سے کون راہ حق پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، اور قرآن اور حدیث کی روح سے کون سا شخص ہے جو مکمل طور سے دین پر نہیں ہے اور جو شیخ یا ولی کہلانے کا مستحق نہیں ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ سوچنے کی بات ہے، غور کیجئے تھوڑا۔ شریعت کے بعض احکامات ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ فلاں فلاں وقت میں اتنے رکعت نماز پڑھیں گے، اس میں یہ سورہ پڑھیں گے، رکوع اس طرح کریں گے، سجدہ اس طرح کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے برخلاف ذکر و اذکار کا جو معاملہ ہے، شریعت اس معاملے میں خاموش۔ اب یہ ڈیپینڈ ہے وقت کے علماء پر اور اولیاء امت پر کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے اور جتنی تعداد مناسب سمجھے، جو ذکر جس وقت کے لیے مناسب سمجھے وہ آپ کو ترغیب دے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ یعنی آپ کو قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ملے گا کہ آپ کے لیے یہ ذکر کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کے برخلاف آپ کی باطنی کیفیت جیسی ہوگی، اس کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی علماء امت اور اولیاء امت آپ کے لیے کوئی ذکر منتخب کریں گے جس پر عمل کرنے سے آپ کے دل کی صفائی اور باطن کی جو نورانیت ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے تسبیح فاطمی ہے، فجر اور عصر کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا نام لینا یا کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا یا استغفار کرنا اور اسی طرح درود شریف پڑھنا، اب یہ باطنی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیسی ہے۔ جیسی ہمارے دل کی حالت ہوگی ویسے شیخ ہمارے لیے مقرر کریں گے کہ آپ اتنے مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اتنی مرتبہ استغفار پڑھیں یا اتنی مرتبہ درود پڑھیں اور فلاں وقت میں پڑھیں، اس طرح سے بیٹھ کر پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح آپ نے مراقبہ کے بارے میں بھی، یعنی مشائخین آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جب ذکر کریں تو مراقبہ میں بیٹھ کر ذکر کریں۔ یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دنیا و ما فیہا کو بھول کر پورے کے پورے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ساری دنیا کو آپ اپنے تصورات سے، دل سے نکال دیں گے۔ اس کا بھی ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 4 دن جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے۔ تو اس وقت میں آپ کیا عبادتیں کرتے تھے؟ کیونکہ نماز روزہ تو اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبوت ہی نہیں ملی تھی۔ ہاں، اللہ کی یاد میں تصور جما کر مراقبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے 3 دن 4 دن۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پارہ نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بھی ساری دنیا سے کٹ کر پہاڑوں کی طرف آ جاتا اور اللہ کی یاد میں ذہن جما کر بیٹھ جاتا، تصور جما کر بیٹھ جاتا اور غور و فکر کرتا۔ جب آپ پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر یہ آشکارا ہو گیا کہ دنیا کی کوئی چیز خدا بننے کی یا معبود بننے کے لائق نہیں ہے،
تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو عزیز دوستو، ان دونوں نبیوں کے واقعات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، مراقبے میں بیٹھ جانا، ابھی مراقبے میں بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ کے نام کا ذکر کرنا یا استغفار پڑھنا، یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی باطنی کیفیت پر۔ تو آپ کی باطنی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے لیے علماء امت اور اولیاء امت جس طرح سے آپ کو ترغیب دے اور آپ کے لیے مقرر کریں، جو وظیفہ مقرر کریں اس کے اوپر آپ کے لیے عمل کرنا لازمی ہے۔ اب رہی بات دوسری بات کہ کون صحیح معنوں میں دیندار ہے اور کون ایسا انسان ہے جو شریعت کی روح سے حقیقی معنوں میں دیندار نہیں ہے، تو پھر بھی ہم لوٹتے ہیں قرآن اور حدیث کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پورے طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس پر 100% 100 کو 100% عمل کرنا ضروری ہے، یعنی آپ کے لیے اتباع سنت ضروری ہے اور شریعت کے ظاہری اعمال پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف طریقت پر عمل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سی نماز؟ اس کا تو قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ جب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شریعت پر مکمل عمل کریں تو آپ جس شیخ کو منتخب کریں گے، جس اللہ کے ولی کو منتخب کریں گے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے باطن کو سدھارنے کے لیے، تو اس شیخ کے اندر بھی اس شریعت کی مکمل اتباع ضروری ہے، یعنی وہ سنتوں پر پورے کے طور سے عمل کرتا ہو اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھتا ہو اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اور دوسری چیز، بعض حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف ظاہری اعمال پر زور دیتے ہیں، یعنی ان کا لباس دیندار ہوتا ہے اور وہ صرف نماز روزے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے، اپنی باطنی کیفیت پر یہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگ بھی مکمل ولی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ظاہری اعمال کو سنوارنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح باطنی اعمال کو بھی سنوارنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت کریمہ میں آپ کو سنایا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی کیفیات، باطنی جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی مکمل طور سے چھوڑو۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال کو کرتے ہوئے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ اب جو آدمی آپ کا رہبر اور آپ کا گائیڈنس بن سکتا ہے، آپ کا شیخ بن سکتا ہے، اس کے اندر بھی یہ دونوں صفات ہونا ضروری ہے کہ وہ شریعت پر بھی مکمل طور سے عمل کریں اور باطنی کیفیات میں پورے طور سے خود اصلاح پا چکا ہو، اس کے بعد وہ آپ کے لیے اصلاح کرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں ان سے معلوم ہوا ان باتوں سے کہ آپ دو باتوں کی طرف توجہ دیں گے کہ جس آدمی کو آپ اپنا رہبر بنانا چاہتے سلوک اور تصوف کے لین سے، اور جس کو آپ شیخ بنانا چاہتے ہیں، مرشد بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر شریعت بھی مکمل طور سے ہو اور وہ طریقت بھی مکمل طور سے جانتا ہو۔ اسی پہلی بات، پہلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ جب آپ نے شیخ کو مقرر کر لیا اور کسی ایک کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جس طرح سے آپ کی باطنی کیفیت ہوگی، اس طریقے سے آپ کے لیے جو ذکر و اذکار مقرر کرے گا، آپ اس کے اوپر 100% عمل کریں گے۔ تو عزیز دوستو، انشاءاللہ اور بھی مفید ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی تصوف اور سلوک کی لین سے اور بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں ہماری ویڈیوز تب اپلوڈ ہوتی رہیں گی یوٹیوب پر، تو آپ کے لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں انشاءاللہ، اور مفید ویڈیوز آپ کے لیے جب بھی آئیں گی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کے لیے کرنے کے دو کام ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اطلاع پہنچ جائے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بات آپ کو سوال ذہن میں رہ گیا ہو تو آپ کامنٹ میں اس کے جواب طلب کر سکتے ہیں، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو اس بات کو بھی آپ کمنٹ میں یا فون کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔